جب وزیر نے بادشاہ کو اللہ کی طرف دعوت دی تو بادشاہ نے اس سے پتہ لگایا کہ تمہیں کس نے کہا، تجھے یہ تعلیم کس نے دی۔ آخر اس نے بتا ہی دیا اس بچے کے بارے میں کہ میں نے اس کے ہاتھ میں اسلام قبول کیا ہے۔ اس نے اس بچے کو بلایا اور کہا، اب تو تم جادو خوب سیکھ گئے ہو، کامل ہو گئے ہو، اندھوں کو دکھتا ہے، بیماریوں کو ٹھیک کر دیتے ہو۔ اس بچے نے کہا، غلط ہے، نہ میں کسی کو شفا دے سکتا ہوں اور نہ جادو شفا دے سکتا ہے، یہ شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ بادشاہ بولا، یعنی یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، کیونکہ خدا تو میں ہی ہوں۔ اس نے کہا، ہرگز نہیں، پھر کیا تو میرے سوا کسی اور کو رب مانتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اس نے اب اسے بری طرح سزائیں دینا شروع کر دی، یہاں تک کہ راہب کو پتہ لگا۔ راہب کو بلا کر اس سے کہا کہ تو اسلام چھوڑ دے اور اس دین سے پلٹ جا۔ اس نے انکار کر دیا تو اس بادشاہ نے آرے سے اس کے چہرے کو چیر دیا اور ٹھیک 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیے۔ پھر اس نوجوان سے کہا کہ تو بھی دین سے پھر جا، مگر اس نے بھی انکار کر دیا۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ ہمارے سپاہی اسے فلاں فلاں پہاڑ پر لے جائیں، اس کی بلند چوٹی پر پہنچ کر پھر اس سے دین چھوڑنے کو کہیں، اگر مان جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہیں سے لڑکا دیں۔ چنانچہ یہ لوگ اسے لے کر وہاں سے دھکا دینا چاہا تو اس نے اللہ تبارک اللہ سے دعا کی۔ اس دعا کے ساتھ پہاڑ ہلا اور سب سپاہی لڑک گئے، صرف وہ بچہ بچا۔ وہاں سے وہ اترا اور ہنسی خوشی پھر اس ظالم بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے کہا، کیا ہوا، میرے سپاہی کہاں ہیں؟ فرمایا، میرے رب نے مجھے ان سے بچا لیا ہے۔ اس نے کچھ اور سپاہی بلوائے، ان سے بھی یہی کہا، اسے کشتی میں بٹھا کر لے جاؤ اور بیچوں بیچ سمندر میں ڈبو کر چلے آؤ۔ یہ اسے لے کر چلے گئے اور بیچوں بیچ پہنچ کر سمندر میں پھینکنا چاہا تو اس نے پھر وہی دعا کی۔ موج اٹھی اور وہ سپاہی سارے کے سارے سمندر میں ڈوب گئے، صرف وہی بچہ بچ گیا۔ یہ پھر بادشاہ کے پاس آیا اور کہا، میرے رب نے مجھے ان سے بھی بچا لیا ہے، اے بادشاہ تو چاہے تمام تدبیریں کر لے۔ اس نے کہا، کیا کروں؟ فرمایا، تو لوگوں کو ایک میدان میں جمع کر، پھر کھجوروں کے تنے پر سولی چڑھا اور میرے سرکش میں سے ایک تنکا نکال میری کمان میں چڑھا اور بسم اللہ پڑھ کے مجھ پر چلا دے، وہ مجھے لگے اور میں مر جاؤں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے یہی کیا، تیر بچے کو لگا، اس نے اپنا ہاتھ اسی جگہ رکھ لیا اور شہید ہو گیا۔ اس طرح شہید ہوتے ہی لوگ ان کے دین کو سچائی مانتے گئے اور چاروں طرف یہ آوازیں اٹھنے لگی کہ ہم سب اس بچے کے رب پر ایمان لا چکے ہیں۔ یہ حال دیکھ کر بادشاہ کے مصائب گھبرائے اور بادشاہ سے کہنے لگے، اس لڑکے کی ترکیب ہم سمجھے ہی نہیں، دیکھیے اس کا یہ اثر پڑا ہے کہ تمام لوگ اس کے مذہب پر ہو گئے ہیں، کہیں یہ مذہب پھیل نہ جائے۔ لیکن وہ ڈر تو سامنے ہی آ گیا اور سب مسلمان ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا، اچھا یہ کرو کہ تمام محلوں اور رستوں میں خندقیں کھدوا دو، ان میں سے لکڑیاں بھرو، ان میں آگ لگا دو، جو اس دین سے پھر جائے اسے چھوڑ دو، جو نہ مانے اسے ڈال دو۔ ان مسلمانوں نے صبر و ضبط کے ساتھ آگ میں جلنا منظور کر لیا اور اس میں کود کر گرنے لگے۔ البتہ ایک عورت جس کی گود میں دودھ پیتا بچہ تھا، وہ ذرا ہچکچائی تو اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت دے دی۔ اس نے کہا، اماں کیا کر رہی ہو؟ تم تو حق پر ہو، صبر کرو اور اس میں کود جاؤ۔ اور وہ عورت اس میں کود گئی۔